نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیقول السفہاء من الناس ما واللہم عن قبلتہم التي كانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ۔ ابھی آپ نے سورہ بقرہ کی آیت 142 سے 144 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ آیت 142۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسْطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم۔ آیت 143۔ ان دونوں آیتوں کا ترجمہ اس طرح ہے: بیوقوف فوراً کہیں گے کہ کس چیز نے مسلمانوں کو ان کے سابق قبلے سے پھیر دیا۔ آپ فرما دیں کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کی ہے، وہ جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بنو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ رہیں، اور جس قبلے پر آپ تھے اسے ہم نے اسی لیے مقرر کیا تھا کہ ہم معلوم کر لیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے۔ یہ ان کے لیے بڑی بات نہیں جنہیں اللہ نے راہ دکھائی ہے۔ یقین مانو اللہ لوگوں پر بے حد شفیق و مہربان ہے۔ تحویل قبلہ پر نکتہ چینی۔ آیت 142 کی تفسیر۔ صفحہ سے عرب کے مشرک و علماء یہود اور منافق مراد ہیں۔ چونکہ آیت عام ہے جو سب کو شامل ہے، ہجرت کے بعد بیت المقدس کی طرف 16 یا 17 ماہ نماز پڑھی گئی، مگر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا یہی رہی کہ بیت اللہ کو قبلہ مقرر کر دیا جاتا۔ تحویل قبلہ کے بعد سب سے پہلی نماز عصر کی پڑھی گئی۔ اس 16 یا 17 ماہ کے عرصے میں آپ کثرت سے دعائیں کرتے رہے، آخر تحویل قبلے کا حکم آ گیا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کے بعد مدینے میں بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ اس سے یہودی بہت خوش تھے، مگر آپ کی چاہت یہی تھی کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس سلسلے میں آپ دعائیں بھی مانگتے رہتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے بھی رہتے تھے۔ اس پر فولی وجہ کا اتری۔ یہودیوں نے تحویل قبلہ پر نکتہ چینی کی اور آپ کے دین میں شک کیا۔ اس پر قل اللہ المشرق اتری، یعنی حکم و تصرف کا اختیار صرف اللہ ہی کو ہے، لہذا کسی سمت کی طرف منہ پھیرنے میں نیکی نہیں ہے، اصل نیکی فرما برداری میں ہے۔ اگر اللہ ہمیں ایک دن میں کئی سمتوں کی طرف پھیر دے تو ہم اس کے بندے ہیں،
اور اس کے تصرف میں ہے، جدھر پھیر دے گا بلا تعمل پھر جائیں گے۔ اللہ کی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر خاص مہربانی ہے، کیونکہ اس نے انہیں خلیل اللہ کی اس مسجد کو، جسے انہوں نے اپنے مقدس ہاتھوں سے اس کی رضا کے لیے بنایا تھا، قبلہ بنا دیا۔ بیت اللہ روئے زمین کی تمام مسجدوں سے افضل ہے، کیونکہ خلیل اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا کہ مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کو ہم سے کسی چیز پر اتنا حسد نہیں جتنا جمعے پر ہے، جسے اللہ نے ہمیں سمجھا دیا اور وہ اس سے گمراہ رہے، اور قبلے پر ہے جس کی اللہ نے ہمیں ہدایت فرما دی، اور امام کے پیچھے آمین کہنے پر ہے۔ جب تحویل قبلہ کا حکم آیا تو مشرکین مکہ و منافقین و یہودان مدینہ سبوں نے اس پر اعتراض کیا، لہذا ان سبوں کو اللہ نے سفہاء کے لفظ سے مخاطب فرمایا، یعنی یہی لوگ بیوقوف و نادان اور ناسمجھ ہیں۔ آیت 143 کی تفسیر۔ ابراہیمی قبلے کے تقرر کرنے کی وجہ۔ ہم نے تمہارے لیے ابراہیمی قبلہ اس لیے تجویز کیا کہ ہم تمہیں تمام امتوں میں بہترین امت بنانا چاہتے ہیں، تاکہ تم قیامت کے دن تمام امتوں پر گواہ بنو، کیونکہ تمام امتیں تمہاری بزرگی کا اقرار کرتی ہیں۔ امت محمدیہ کی فضیلت۔ وسط یعنی پسندیدہ اور عمدہ، یعنی قریش عرب میں سب سے بہترین ہیں، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں وسط یعنی شریف النسب تھے۔ عصر کی نماز کو اس لیے وسطیٰ کہا جاتا ہے کہ یہ سب نمازوں سے افضل ہے، چونکہ اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین امت بنایا، اس لیے اسے کامل ترین شریعت سے اور انتہائی سیدھے سچے اور واضح دین سے نوازا۔ فرمایا سورہ حج کی آیت 78 میں، اللہ ہی نے تمہیں منتخب کیا اور تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی، بلکہ تمہیں تمہارے باپ ابراہیم کا مذہب دیا، اور اللہ نے تمہارا پہلے ہی سے مسلمان نام رکھا، اور اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلمان ہی ہے، تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ اور تم رسولوں پر گواہ بنو۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو بلا کر پوچھا جائے گا، تم نے تبلیغ کی تھی؟ عرض کریں گے کی تھی۔ پھر آپ کی قوم سے پوچھا جائے گا، کیا نوح نے تمہیں تبلیغ کی تھی؟ قوم کہے گی، ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ نوح سے کہا جائے گا، گواہ لاؤ۔ عرض کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گواہ ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ یہی مطلب ہے، وسط کے معنی عادل کے ہیں۔ پھر تمہیں بلایا جائے گا، تم نوح علیہ السلام کی طرف سے تبلیغ پر گواہی دو گے، اور میں تمہاری صداقت پر گواہی دوں گا۔ قیامت کے دن کسی نبی کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے اور کسی کے ساتھ 2 سے زیادہ۔ پھر ان کی قوم سے پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے تمہیں ہمارا پیغام پہنچایا تھا؟ قوم کہے گی، ہمیں کسی نے آپ کا پیغام نہیں پہنچایا۔ پھر نبیوں کو بلا کر پوچھا جائے گا، کیا تم نے ہمارا پیغام انہیں پہنچا دیا تھا؟ عرض کریں گے، بلا شبہ ہم نے آپ کا پیغام بلا کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ پوچھا جائے گا، کون گواہ ہے؟ انبیاء امت محمدیہ کو بتائیں گے۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں امت کے بلا کر پوچھا جائے گا، کیا انہوں نے اپنی قوم کو ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا؟ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول کے ان کی صداقت کی گواہی دے گی۔ کہا جائے گا، تمہیں کیا خبر، تم تو بعد کے ہو؟ کہیں گے، ہمارے پاس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ تمام نبیوں نے اپنی اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی اور اللہ کا پیغام پہنچا دیا تھا۔ وما جعلنا القبلۃ یعنی ہم نے پہلے آپ کا قبلہ بیت المقدس مقرر کیا، پھر اسے منسوخ کر کے بیت اللہ بنا دیا، تاکہ تابع داروں اور نافرمانوں میں فرق ہو جائے اور معلوم ہو جائے کہ کون مانتا ہے اور کون نہیں، اور کون دین پر قائم رہتا ہے اور کون مرتد ہو جاتا ہے۔ تحویل قبلے کا مسئلہ بڑا اہم اور لوگوں کو شک میں ڈالنے والا ہے،
مگر اللہ جنہیں ہدایت سے مشرف فرماتا ہے اور جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وقت کی تصدیق کرتے ہیں ان کے لیے اس میں شک کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ وہ مختار ہے جو حکم دے سر اور آنکھوں پر اور جسے منسوخ فرما دے قابل تسلیم۔ ہر حالت میں اس کی مکمل حجت اور گہری حکمت کار فرما ہے۔ فرما برداری کے لیے تحویل کا حکم کوئی نئی چیز نہیں۔ ہاں جب اسلام میں کوئی نئی بات پیش آتی ہے تو بیمار دل والوں کو شک ہوا کرتا ہے، برعکس اس کے ایمان والوں کے دلوں میں اور ایمان بڑھتا ہے اور مستحکم ہوتا ہے۔ ایمانکم میں ایمان سے نماز مراد ہے، یعنی اب سے پہلے بیت المقدس کی طرف جتنی نمازیں پڑھی گئی ہیں اللہ ان کا ثواب ضائع نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم۔ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قیدی عورت کا جس کا بچہ چھڑا لیا گیا تھا دیکھی۔ یہ عورت دوسری عورت کا بچہ دیکھ کر مامتا سے اسے چمٹا لیتی تھی اور اپنے بچے کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ جب اسے اپنا بچہ مل گیا تو بے تابانہ اسے سینے سے چمٹا کر سینہ اس کے منہ میں دے دیا۔ آپ نے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا، کیا یہ عورت اپنا بچہ آگ میں ڈال سکتی ہے جبکہ آگ میں نہ ڈالنے پر قادر بھی ہو؟ صحابہ نے کہا نہیں۔ فرمایا خوب یاد رکھو کہ اللہ اس سے بھی کہیں زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون۔ آیت 144۔ ترجمہ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں کہ آپ بار بار آسمان کی طرف نگاہ اٹھا رہے ہیں، ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف پھیر دیں گے جسے آپ چاہتے ہیں، لہذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لیں، تم جہاں بھی ہو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو۔ اہل کتاب اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ بات صحیح اور ان کے رب کی طرف سے ہے اور اللہ ان کے عملوں سے بے خبر نہیں۔ یہ ترجمہ تھا آیت 144 کا۔ اب اس کی تفسیر آیت 144 کی۔ جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو اکثر مدینے والے یہودی تھے۔ اللہ کے حکم سے آپ کو بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا جس سے یہودی خوش ہوئے۔ آپ نے کچھ اوپر 10 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی لیکن چاہتے ابراہیمی قبلہ کی تھی۔ دعائیں مانگتے رہتے تھے اور آسمان کو دیکھتے رہتے تھے۔ اس پر یہ آیت اتری۔ اس حکم کی تنسیخ سے یہودیوں کو شک ہوا کہ مسلمان کبھی کسی سمت کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور کبھی کسی سمت کی طرف، ان کا دین سچا معلوم نہیں ہوتا۔ ان کے جواب میں اللہ نے 3 آیتیں اتاری۔ قل اللہ المشرق والمغرب فأینما تولوا فثم وجہ اللہ وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا۔ غیر قبلے کی طرف نماز، البتہ سفر میں سواری پر نفلی نماز غیر قبلے کی طرف جائز ہے جبکہ دل کا رخ بیت اللہ کی طرف ہو۔ اسی طرح حالت جنگ میں غیر قبلے کی طرف نماز جائز ہے، اور جسے قبلہ معلوم نہ ہو اور نہ کوئی بتانے والے ہوں وہ اپنے اجتہاد سے سمت قبلہ مقرر کر کے نماز پڑھ لے۔ اگر اس نے غیر قبلے کی طرف نماز پڑھ لی تو اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ اللہ طاقت سے زیادہ کسی کو تکلیف نہیں دیتا۔ پھر اہل کتاب کے بارے میں فرمایا، یعنی یہودی جو تحویل قبلہ کے حکم کو شک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، انہیں خوب معلوم ہے کہ اللہ آپ کو کعبے کی طرف پھیرنے والا ہے، کیونکہ ان کے پاس والی کتابوں میں ایک عظیم و کامل شریعت کی وجہ سے آپ کی امت کے اوصاف و فضائل کا ذکر ہے، لیکن یہودی حسد و کفر کی اور سرکشی کی وجہ سے انہیں چھپاتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ نے وما اللہ بغافل عما یعملون فرما کر انہیں دھمکایا ہے کہ اللہ ان کے عملوں سے بے خبر نہیں اور انہیں ان کے عملوں کی سزا ضرور ملنے والی ہے۔ یہ تھا سورہ بقرہ کی آیت 142 سے 144 تک کی آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا ایاکم بآیات الذکر الحکیم۔